السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور آپ کے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ آج ہم سورۃ الحج کا پہلا رکوع پارہ نمبر 17 کا رکوع نمبر 8 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ڈرو، ربکم اپنے رب سے، ان بے شک زلزلۃ الساعۃ قیامت کا زلزلہ شیء عظیم بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس میں جس زلزلے کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، یہ قیامت کا زلزلہ ہے، جس سے لوگوں پر سخت خوف، دہشت و گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ قیامت سے پہلے ہوگا، اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے بعد یہ حالت ہو لوگوں کی، جب لوگ قبروں سے اٹھ کے میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یوم جس دن، ترونہا تم دیکھو گی اسے، تذہل غافل ہو جائے گی، کل مرضعۃ ہر دودھ پلانے والی، عما اس سے جو ارضعت اس نے دودھ پلایا، وتضع رکھ دے گی، گرا دے گی، کلو ذاتی حمل ہر حمل والی، حملہا حمل اپنا، وتری الناس اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، سکاروا نشے کی حالت میں، مدہوشی کی حالت میں، وما ہم بسکاروا اور وہ نہیں ہوں گے مدہوشی کی حالت میں، ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن اللہ کا عذاب شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ مدہوش دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں نا کہ وہ ایسے مدہوش دکھائی دیں گے اس دن کی سختی کی وجہ سے، اس کی تائید میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ اپنی اولاد میں سے، یعنی اپنی اولاد کے 1000 لوگوں میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دیں۔ یہ بات سن کے حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور لوگ مدہوشی کی حالت میں نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، صرف اس عذاب کی شدت ہوگی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان کی نا، تو صحابہ کے چہرے بھی متغیر ہو گئے، یعنی وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنتی ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور تم میں سے صرف ایک ہوگا۔ تمہاری تعداد لوگوں میں اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بال یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی یا تہائی یا نصف ہوگے۔ اسے سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بطور مسرت اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تفسیر سورۃ الحج میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِیدٍ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن يُجَادِلُ جو جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر کسی علم کے، وَيَتَّبِعُ اور وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، کُلَّ شَیْطَانٍ مَرِید ہر ایک سرکش شیطان کی۔ کُتِبَ عَلَیہِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِیرِ۔ کتبہ لکھ دیا گیا، علیہ اس پر، انہو بے شک وہ، یعنی وہ شیطان، من تولاہ جو اس سے دوستی لگائے گا، فانہو بے شک وہ، یضلہ اس کو گمراہ کر دے گا، ویہدیہ اس کو راہ دکھائے گا، الی عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے، جو کوئی اس سے رفاقت یا دوستی لگائے گا نا اس شیطان سے، تو وہ تو اس کو ضرور گمراہ کر کے رہے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی طرف لے کر جائے گا۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة
مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج یا ایوہ الناسو اے لوگو ان کنتم اگر تم ہو فی ریب شک میں من الباسی دوبارہ جی اٹھنے سے فإنا پھر بے شک ہم نے خلقناکم پیدا کیا تم کو من تراب مٹی سے ثم من نطفۃ پھر نطفہ سے ثم من علقۃ پھر علقہ سے یعنی جمے ہوئے خون سے ثم من مضغۃ پھر گوشت کے لوتھڑے سے مخلقۃ تخلیق کیا ہوا وغیر مخلقۃ اور بغیر تخلیق کیا ہوا لنبین لکم تاکہ ہم بیان کر دیں تمہارے لیے ونقر اور ہم ٹھہراتے ہیں فی الارحام رحموں میں ما نشاء جتنا چاہے الی اجل مسمى ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک ایک مقرر کیے ہوئے وقت تک ثم پھر نخرجکم ہم نکالتے ہیں تم کو طفلاً بچہ ثم پھر لتبلغوا تاکہ تم پہنچ جاؤ اشدکم اپنی جوانی کو ومنکم اور تم میں سے من یتوفی کوئی فوت کر دیا جاتا ہے منکم اور تم میں سے من یرد کوئی ہے جو لٹایا جاتا ہے الی ارذل الامور ناکارہ عمر کی طرف لکی لا یعلم تاکہ نہ وہ جانے من بعد علم شیئا بعد علم کے کچھ بھی وتری الارض حامدۃ اور آپ دیکھیں گے زمین کو بنجر خشک فَإِذَا أَنزَلْنَا پھر ہم نازل کرتے ہیں اس پر ما اہتزت وربت وانبتت پانی وہ لہلہانے لگتی ہے نشوونما پانے لگتی ہے اور اگاتی ہے من کل زوج بہیج ہر طرح کی رونق۔ اس آیت مبارکہ میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلا جو انسان تھا یعنی جو تمام انسانوں کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر آگے ان کی اولاد کو نطفہ سے پیدا کیا۔ یہاں نطفے سے انسان بنانے کے مختلف مراحل ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ نطفہ ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو علقہ میں بدل دیتے ہیں، علقہ یعنی جمع و خون، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مضغہ میں بدل دیتے ہیں، مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا یا بوٹی۔ کبھی اس کی تخلیق پوری ہوتی ہے، کبھی اس کو پوری تخلیق نہیں دی جاتی، ایسے ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جتنا عرصہ ہم چاہتے ہیں نا ماں کے پیٹ میں اس کو ٹھہراتے ہیں، پھر تمہیں بچہ بنا کے نکالتے ہیں۔ اس کی تائید صحیح احادیث کی روشنی میں ہوتی ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ نطفہ 40 دن کے بعد علقہ یعنی گاڑھا خون جمع و خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد یہ مضغہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، یعنی 4 مہینے کے بعد روح پھونکا جاتا ہے اور بچہ ایک واضح شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی طبعی عمر پوری کرتا ہے اور کوئی طبعی عمر پوری کرنے سے پہلے ہی وفات پا جاتا ہے، پھر کوئی ایسے انسان ہوتے ہیں جن کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ یہ بڑھاپے کی نہایت ناکارہ عمر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ بھی مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من ارذل الامور، یعنی ہمیں ناکارہ عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب انسان تمام قسم کے علوم رکھنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً اور آپ دیکھتے ہیں زمین کو بنجر۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور نشانی بتا رہے ہیں کہ زمین خشک سالی کی وجہ سے بنجر پڑی ہوتی ہے۔ حامدہ وہ خشک زمین، وہ بنجر زمین جو خشک سالی کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے بنجر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تمہارے سامنے زمین بنجر پڑی ہوتی ہے، خشک پڑی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، پھر وہ لہلہانے لگتی ہے، نشوونما پانے لگتی ہے اور ہر قسم کی رونق اگاتی ہے۔ ہر قسم کی رونق کیا ہے؟ زمین کی رونق جو ہے نا اس کی نباتات ہیں، یعنی ہر قسم کی نباتات اس پہ اگاتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
ذالک یہ بِأَنَّ اللَّهَ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الحق وہی حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى اور بے شک وہ زندہ کرتا ہے مردہ کو، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہیں زندہ کرے گا جیسے اس مردہ زمین کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے، جو بنجر ہو چکی تھی، مردہ ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں قسم قسم کے زراعت اور کھیتیاں اور میوے اور پھل اگا دیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اس کو وہ جو قبروں میں ہیں، یعنی اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ قیامت قائم ہو کے رہے گی، اور جو لوگ قبروں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جی اٹھائیں گے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ تعالیٰ انسانوں کو جس طرح پیدا فرمائے گا اس کی کوئی نشانی مخلوقات میں سے بیان فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا گزر ایسی وادی سے ہوا ہے جو خشک اور بنجر ہو، پھر دوبارہ تم اسے لہلہاتا ہوا دیکھو؟ اس نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اسی طرح انسانوں کا جی اٹھنا ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن يُجَادِلُ وہ جو جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر کسی علم کے، ولا ہدن اور نہ ہدایت کے، ولا کتاب منیر اور نہ کسی روشن کتاب کے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں یعنی کافر اور قیامت کے منکر جو بغیر کسی علم کے، ان کے پاس نہ کوئی کتاب ہے نہ ان کے پاس کوئی صحیفہ، بغیر کسی علم کے بغیر کسی دلیل کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ ثانیہ اطفیہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق۔ ثانیہ اطفیہ اپنا پہلو موڑتے ہیں، لیضل تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، لہو فی الدنیا خزی اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ونذیقہ اور ہم چکھائیں گے اس کو، یوم القیامت قیامت کے روز، عذاب الحریق جلنے کا عذاب۔ ثانیہ اطفیہ اسم فاعل ہے، اپنا پہلو موڑنے والا، یعنی یہ تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تکبر کرنے والے یہ شخص، یہ کافر و منکر، یہ تکبر کرنے والے، اعراض کرنے والے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا کے طور پر دنیا میں بھی رسوائی دے گا اور قیامت کے دن ان کو جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، ذالک یہ بما اس وجہ سے کہ جو قدمت آگے بھیجا یداک تیرے ہاتھ نے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ لیس نہیں ہے بظلام کوئی ظلم کرنے والا للعبید بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو اس کو سزا ملے گی نا تو یہ اس وجہ سے کہ جو اس نے اعمال کیے، جو غلط اعمال کیے، اللہ کی آیات کو مانا نہیں، انکار کیا، تکبر کیا، خود بھی گمراہ ہوا، لوگوں کو بھی گمراہ کیا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے اور جہنم میں اس کو جلنے کا جو عذاب دیں گے نا، تو یہ اس پر ظلم نہیں ہے بلکہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے۔